اردو کے متفرق مقابلہ جاتی امتحانات میں پوچھے گئے اردو کے اہم سوالات کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال کہ کس کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا نثری ڈرامہ علی بابا 40 چور ہے؟ تو محمد افضل الدین اقبال کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا نثری ڈرامہ علی بابا 40 چور ہے، جبکہ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھا ہے کہ واجد علی شاہ کا رہس رادھا کنیا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ امانت لکھنوی کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی تصنیف اندر سبھا کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ خورشید کو اردو کا پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال ہوا۔ تو یہ سبھی پوائنٹ اردو ڈراموں سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نسخہ حمیدیہ پر مبنی دیوان غالب کی تدوین کس نے کی؟ دیکھیے، نسخہ حمیدیہ یہ حمید اللہ کے لائبریری سے ایک مخطوطہ ملا تھا غالب کے دیوان کا، جس کی وجہ سے اس کا نام نسخہ حمیدیہ پڑا تھا۔ اس کو سن 1921 عیسوی میں مفتی انوار الحق نے مرتب کیا تھا۔ مفتی انوار الحق کہیں پہ بھی آپشن میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ والا سوال غلط ہے، لیکن میں ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ نسخہ حمیدیہ کو مفتی انوار الحق نے 1921 میں ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ ایک نسخہ عرشی ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 1958 عیسوی میں یہ پہلی بار شائع ہوا تھا۔ کون؟ نسخہ عرشی۔ اس میں امتیاز علی خاں عرشی نے غالب کے اردو کلام کو تاریخی اعتبار سے، تاریخی ترتیب سے پیش کیا تھا۔ تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے کہ ذکر میر کے مطابق میر کا اصل نام کیا ہے؟ تو میر کا اصل نام محمد تقی۔ اچھا، ذکر میر کیا ہے؟ تو یہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ ذکر میر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے نثار احمد فاروقی نے۔ نثار احمد فاروقی نے 1772 میں جو میر تقی میر نے ذکر میر لکھی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا اردو زبان میں۔ میر تقی میر کی جو دیگر تصانیف ہیں ان میں نکات الشورى ان کا تذکرہ ہے۔ فیض میر بھی ان کی ایک تصنیف ہے جو کہ نثر سے متعلق ہے، اپنے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے لکھا تھا۔ دریائے لطافت کے مرتب کون ہیں؟ دیکھیے، دریائے لطافت یہ اردو قواعد کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ انشاءاللہ خاں انشاء نے لکھی تھی۔ اس کو مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ اردو ڈرامہ اور اسٹیج کس کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ تو مسعود حسن رضوی ادیب کی یہ تصنیف ہے اردو ڈرامہ اور اسٹیج۔ اردو ڈرامے کا شاہی اسٹیج، لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، یہ بھی ان کی تصنیف ہے، یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلو اگلا سوال ہے کہ در ذیل میں سے کون سی کتاب قاضی عبدالودود کی نہیں ہے؟ دیکھیے، استر و شوزن اور عیارستان اور تذکرہ شورا یہ تینوں قاضی عبدالودود کے، لیکن تذکرہ مہو سال یہ مالک رحم کی کتاب ہے۔ تو ہمارا جواب پہلا والا آپشن ہوگا۔ کس محقق نے ثابت کیا ہے کہ معراج العاشقین بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں بلکہ مخدوم شاہ حسینی کی تصنیف ہے؟ تو حفیظ قتیل نے معراج العاشقین کے مصنف مخدوم شاہ حسینی ہیں یہ بتایا ہے۔ اردو تحقیق کا معلم اول کسے کہا جاتا ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی کو، جن کی کتاب پنجاب میں اردو کافی زیادہ مشہور ہے، انہیں اردو تحقیق کا معلم اول کہا جاتا ہے۔
کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ کے مدون مندرجہ ذیل میں سے کون ہے؟ تو محی الدین قادری زور نے محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کی تدوین کی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ دیکھیے فورٹ ولیم کالج کی جو پہلی مطبوعہ کتاب ہے وہ باغ اردو ہے، اور باغ اردو میر شیر علی افسوس نے شیخ سعدی کی کتاب گلستہ کے ترجمہ کر کے لکھا تھا۔ تو اگر آپ سے پوچھے کہ باغ اردو کیا ہے تو یہ ترجمہ ہے گلستان سعدی کی، اور فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ MLA اسٹائل شیٹ سب سے پہلے کس نے تیار کیا اور پبلیکیشن آف ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کے رسالے میں شائع کرایا؟ تو ولیم ریلے پارکر نے MLA شیٹ سب سے پہلے تیار کیا تھا۔ مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر نے در شرح شعر گوید کے زیر عنوان اچھی شاعری کے گر بتائے؟ دیکھیے اگر آپ ملا وجہی کی مثنوی کتب مشتری دیکھیں گے تو اس میں کچھ عنوانات دیے گئے ہیں، ان عنوانات میں سے ایک عنوان در شرح شعر گوید بھی ہے۔ اس میں ملا وجہی نے اچھی شاعری کے گر بتائے ہیں، یعنی کہ دوسرا والا آپشن درست ہوگا۔ شعراء کے سن پیدائش کے اعتبار سے مندرجہ ذیل میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ سب سے پہلے حاتم ہوں گے، سودا، درد اور پھر میر تقی میر، یعنی کہ پہلا والا آپشن درست ہو جائے گا۔ کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ کتاب نورس جو ہے جس کو نورس نامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ موسیقی سے متعلق کتاب ہے جسے علی عادل شاہ ثانی نے لکھا تھا۔ یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کا یہ شعر ہے۔ ہجو کہتے وقت وہ اپنی قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھیں۔ احتشام حسین نے یہ بات کس شاعر کے بارے میں کہی؟ تو سودا کے بارے میں۔ نجم النساء کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ تو سب کو پتہ ہے میر حسن کی جو مثنوی ہے 1884 میں انہوں نے لکھی تھی، اس میں نجم النساء کا کردار ہے۔ مثنوی شعر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار جو ہے وہ نجم النساء ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کی مثنوی ہے شعر البیان؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ یہ میر حسن کی ہے اور یہ لکھی گئی 1784 عیسوی میں آصف الدولہ کے زمانے میں۔ میر حسن کی کل چھوٹی بڑی 12 مثنویاں ہیں۔ کربل کتھا کے مصنف کا نام دیکھیے، کربل کتھا یہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ہند کی جو پہلی نثری داستان ہے یا پھر شمالی ہند کی قدیم ترین اردو نثر کی جو کتاب ہے وہ فضل علی فضلی کی کربل کتھا ہے۔ کربل کتھا ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ ہے، اور یہ کتاب نواب شرف علی خان کی فرمائش پر محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں دلی میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب پہ فضلی نے نظر ثانی کب کیا تھا یہ پوچھا جاتا ہے، تو 1748 عیسوی میں اس کتاب پر فضل علی فضلی نے نظر ثانی بھی کیا تھا۔ کربل کتھا کو سب سے پہلے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کر کے شعبہ اردو دلی یونیورسٹی کی جانب سے 1961 میں
شائع کرایا تھا۔ ریختی کا موجد، تو ریختی کے موجد ہاشمی بیجاپوری ہیں، یعنی کہ آپشن ڈی درست ہوگا۔ مثنوی علی نامہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ نصرتی کی ہے، جس میں علی عادل شاہ ثانی کی ابتدائی 10 سال کی دور حکومت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جنگ کا تذکرہ ہے، یعنی کہ علی نامہ یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ کوشچن نمبر 35، مسرت سے بصیرت تک یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو مسرت سے بصیرت تک کتاب یہ آل احمد سرور کی ہے، 1974 عیسوی میں انہوں نے لکھی تھی۔ آل احمد سرور کی جو دیگر تصانیف ہیں ان میں تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ، تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ، کچھ خطبے، کچھ مقالے، فکر روشن، افکار کے دیے، اردو میں دانشوری کی روایت، دانشور اقبال وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا مسرت سے بصیرت تک 1974 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ نصیر اور خدیجہ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو راشد الخیری کا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق نصیر اور خدیجہ اردو کا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اردو کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ درج ذیل میں سے کسے اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے ناراض ہو کر لکھنؤ سے شہر بدر کر دیا تھا؟ تو لکھنؤ سے بھگا دیے گئے تھے کون؟ رجب علی بیگ سرور۔ اور پھر کہاں گئے تھے؟ کانپور۔ اور کانپور میں انہوں نے کیا کیا؟ کانپور میں رجب علی بیگ سرور نے ایک داستان لکھی تھی جس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کو اردو کی پہلی طبع زاد داستان تسلیم کیا جاتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر کانپور میں 1824 عیسوی میں لکھی تھی۔ تذکرہ ریختہ گویاں کے مصنف کون ہیں؟ تو فتح علی گردیزی ریختہ گویاں کے مصنف ہیں۔ ماما عظمت کا کردار کس ناول میں ملتا ہے؟ تو اردو کا جو پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا امیرۃ العروض، اس میں کردار ہے ماما عظمت کا۔ ناول غودان میں گوبر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو جھنیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلا والا آپشن درست ہوگا۔ مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت یہ کتاب کس کی ہے؟ تو ابوالکلام قاسمی کی یہ کتاب ہے۔ بری عورت کی کتھا یہ خود نوشتہ ہے کشور ناہید کی، بی والا آپشن درست ہوگا۔ صلیبیں میرے دریچے میں یہ خطوط کا مجموعہ ہے، کس کا؟ فیض احمد فیض کا۔ زیر لب یہ خطوط کا مجموعہ کس کا ہے؟ صفیہ اختر کا ہے۔ صلیبیں میرے دریچے میں کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ سی پارۂ دل یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے، کس کے؟ خواجہ حسن نظامی کے۔ جھنگر کا جنازہ، دیا سلائی، یہ سب خواجہ حسن نظامی کے انشائیے۔ غالب کا حلیہ یہ انہوں نے غالب کا خاکہ لکھا تھا۔ کس اردو اخبار کے مدیر کو انگریزوں نے باغیانہ خیالات کے پیش نظر موت کی سزا دے دی تھی، پھانسی پہ چڑھا دیا تھا؟ تو مولوی محمد باقر جو کہ محمد حسین آزاد کے والد تھے، ان کو انگریزوں نے قتل کرا دیا تھا۔ ان کو اردو کا پہلا اردو اخبار جو تھا، ویسے تو جامع جہاں نما تھا، جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہری دت رائے نے
1822 ईस्वी में निकाला था कलकत्ता से, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार को बताया, जो कि मौलवी मोहम्मद बाकिर निकालते थे। गजब आँखें, सितम अबरू, अजब मुंह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। तो इस शेर में मजाज मुरसल है। जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने, महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग। इस शेर में कौन सी सनत है, कमेंट में आप बताएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दर्जेल में से किस लफ्ज से इहाम पैदा किया गया है। तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो यहाँ पे सर लफ्ज से इहाम पैदा किया है मिर्जा गालिब ने। सलाम बिन रज़्ज़ाक को उनके किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। तो नंगी दोपहर का सिपाही के लिए, मुइब्बर के लिए, या शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए। शिकस्ता बुतों के दरमियान ये सलाम बिन रज़्ज़ाक का शाहकार अफसाना मजमूआ है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किस नक्काद ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया कि उर्दू लश्करी जबान है। शमसुर रहमान फारूकी ने। ये अफसाने को शायरी से कमतर करार देते थे शमसुर रहमान फारूकी। धूप की दस्तक ये ड्रामा है, किसका है, शमीम हनफी का है। तो यहाँ पे हमने कुछ अहम सवाल डिस्कस किए। ये पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट हुआ था मानू की तरफ से, उसका पेपर है, उसको हमने सॉल्व कराया। उम्मीद है कि इस सवाल से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल फंसेंगे। आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।